پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ. اساتذہ کرام اور ناظرین میں سے جو اسلام بھائی سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا سوال ہے تو ایسا ہی جو کہ شاید پہلے بھی کئی مرتبہ کیا جا چکا ہو، لیکن اصلاح حاصل کرنے کی نیت سے دوبارہ عرض کرتا ہوں. اکثر اپنے اندر یہ محسوس کیا گیا ہے، اپنے سے مراد جو خاص طور پر علمی فیلڈ سے وابستہ اسلام بھائی، علمی دین سے وابستہ اسلام بھائی ہیں، کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے عمل میں کمی آتی ہے. اگر مثال کے طور پر نفل کی حیثیت معلوم ہوئی تو نفل چھوٹ گئے وغیرہ، تو اس طرح سے سستیاں پہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک بعض اوقات پہنچ جاتی ہیں. اس کی وجوہات، اس کا حل ارشاد فرما دیں. اس کے جو آپ فرماتے ہیں اس کے بھی نظارے تو ہیں، اور آدمی کے بے عمل ہونے کی ابتدا بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ مستحب چھوٹتا ہے پہلے، پھر بڑھتے بڑھتے واجبات اور فرائض تک بھی نوبت آتی ہے چھوڑنے کی. تو اب یہ کہ بعضوں کو جب علم ہوتا ہے تو وہ اس پر عمل کرنے میں سبقت کرتے ہیں، بعضوں کو علم ہوتا ہے تو وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کوئی حکم لگے گا یا نہیں لگے گا. پھر جب پتہ چلتا ہے یار یہ مستحب ہے، یا سنت غیر موقع تھا، اچھا یا سنت موقع تھا، کبھی کبھی تو چھوٹ جائے تو برا کیا، جہنم کے عذاب کی اس پر وعید تو نہیں ہے. یوں مطلب من کو منا لیتے ہیں. پھر دکھ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ خود جب کوئی ان کو پوچھتا ہے یا بولتا ہے یار تم ہی کیا کر رہے ہو، تو پھر یہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اس کو حکم بتاتے ہیں یار یہ اچھا کام ہے، مستحب ہے، لیکن نہیں کرو تو کوئی گناہ تھوڑی. یہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اس کا ذہن بناتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو یوں اندازہ کیا میں نے کہ واقعی یعنی کہ بے عملی کی فضا بڑھتی ہے. بہت پرانی بات ہے، جب آپ لوگ نہیں تھے، جامعات ہمارے نہیں تھے، تو ایک اس طرح ماحول میں آئے، بہت ذہین تھے. پھر انہوں نے کہیں پڑھنا شروع کیا کسی مدرسے میں، تھے تیز، بہت مقرر، بہت اچھے بن گئے. مبلغ دعوت اسلامی میں ہی تھے وہ، لیکن انداز مقرر والا تھا، تو وہ بن گئی ہے. اب دعوت اسلامی اجتماعات میں بیان فرماتے تھے. ان کے علاقے سے شکایت آئی کہ یہ تو وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو مستحب بولتے ہیں. اب وہ اس میں ناراض ہوئے اسلامی بھائی ان سے، کیونکہ اب تک وہ سنت انہوں نے سنا تھا. اسی طرح ایک آدھ بات اور بھی انہوں نے اس طرح کہی ہوگی اسلامی بھائیوں میں، تو یوں تھوڑے وہ اضطراب اسلامی بھائیوں میں ہوا. خیر پھر میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں نے کہا یار یہ عوام ہے، ان کو اب اس طرح کی باتیں بتائیں گے، اس طرح کے فرق بتائیں گے. یار اب تک ہم نے ان کو سنت ہی کہا ہے، سنت بھی تو کہتے ہی نا ہاتھ دھونے کو کھانے سے پہلے. اب مستحب ہے، پھر یہ کہ مستحب نہ کرو تو یوں ہے، تو خلاف اولا ہے. تو یہ قوم یہ ساری تفصیلات کی متحمل نہیں ہے. تو یہ ایک مطلب میں نے اپنے ماضی کی یاد آپ کو بتائی.
تو اب چونکہ آپ حضرات کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے تو اس طرح کے معاملات اب عوام میں بہت ہیں. حالانکہ اس طرح کی بعض باریکیاں مجھے وہ پتہ ہیں جو شاید آپ کو نہ پتہ ہوں، مگر میں کبھی بھی عیسائی بھائیوں کو بولتا نہیں ہوں، بتاتا نہیں ہوں کہ میں بتاؤں گا تو یار یہ ڈھیلے پڑ جائیں گے یا مسئلے کر دیں گے. ایک بار ایک مسئلے کے بارے میں مجھ سے مفتی صاحب قبلہ ہمارے جو ہیں انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کے یہ اقوال ہیں اور یہ درجہ ہے. جیسے بعض ایسے ہوتے ہیں اقوال کہ دونوں قول راجح ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے لیکن دونوں قول بہت مضبوط ہوتے ہیں. تو چونکہ مطلب اس میں عوام کا ابتلا زیادہ ہے تو اگر ہم اس قول پر فتویٰ دیں تو کیسا. تو پھر میں نے کوئی جواب ان کو دیا. اب میں وہ مسئلہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا نا، ورنہ آپ ہوں گے اور پھر مائک ہوگا، آپ کا میں بھروسہ نہیں کروں گا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بولا مجھے آپ نے اس دن وہ صحیح مشورہ صحیح بات کی تھی کہ واقعی اگر وہ فتویٰ جاری ہو جاتا نا تو یوں نہیں تو یوں، یوں نہیں تو یوں ہو جاتا. حالانکہ وہ قول بالکل یعنی کہ مضبوط قول تھا، لیکن اس کا اثر جو ہماری قوم پر پڑتا نا، اس لیے بعض صورتوں میں فتویٰ بھی یعنی کہ جب دو راجح قول ہو تو بعض صورتوں میں وہ فتویٰ سخت قول پر دیا جاتا ہے تاکہ عوام میں سستی نہ پیدا ہو جائے. یہ ویسے ہی مطلب یعنی کہ بھاگنے کے لیے تیار ہے. حقیقت ہے کہ اگر ان کو کوئی مطلب وہ دلائل دے نا کہ 5 کے بدلے 4 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں فرض، تو شاید یہ مان لیں گے خوش ہو کر. یہ مثال ہے نعوذ باللہ، 5 کی جو 4 فرض مانے وہ کافر ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہے. نماز ہم پڑھتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کس طرح پڑھتے ہیں، مر کے پڑھتے ہیں بس یار فرض ہے پڑھنی ہے، ورنہ دل جمعی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی آج تک. اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خاصہ دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کر دی. پھر وہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ سب بولیں گے یہ، لیکن یہ باتیں عوام میں کر دیتے بعض نہ کرنے کی. باپا اب عوام ہم سے پوچھتی ہے، مسائل پوچھتی ہے، اب ایسا کوئی مسئلہ پوچھ لے تو اب ہم کیا کریں؟ عوام کا ظرف بھی تو دیکھا جائے نا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں کہ ان میں بعض ایسی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ میرا گلا کاٹ دو گے. صحابہ کرام سے فرمایا یا تابعین سے فرمایا نا، یہ قول تو پڑا ہوگا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ہر بات ہر ایک کو بتانی، یہ اس کا سامنے والے کا ظرف بھی تو دیکھنا پڑے گا. اور یہ احتیاط ہمارے یہاں کم ہوتی. تو یوں بعض اوقات بے عملی کا، بعض اوقات بد دلی کا، بد ظنی کا بھی ماحول بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ پتہ چلا تو یوں بے عملی کی طرف رغبت ہوئی، ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ علم دین کی اپنی اپنی برکتیں ہیں کہ بعض سن کے عمل کی طرف رغبت بھی کرتے ہیں کہ ایک عمل ہوتا ہے امر مستحب ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے تو رغبت ملتی ہے. جیسے کہ اب آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز 4 جو سنت قبلیہ یا عوام قبلیہ بعدیہ میں نہیں سمجھتی ہوگی، تو عصر کی سنت تو سنت قبلیہ ہی، عصر کی سنتیں کہیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ 4 سنتیں. اس کی یار سنت غیر موقع ہے نا، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھتا الا ماشاء اللہ. مولانا تو شاید ہی پڑھتے ہوں، عوام پڑھتے ہوں گے. لیکن جب عوام کو آپ کا فیض پہنچے گا نا، کیونکہ آپ کو دیکھیں گے آپ نہیں پڑھتے تو یہ آپ کو پوچھیں گے کہ یار آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے مولانا، اور کیا نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اور یہ بھی گیا کام سے. آپ کی سستی کا اس کو فیض معکوس یہ ملا کہ وہ بیچارہ اچھا خاصا سنت سمجھ کر پڑھتا تھا. فضیلت معلوم نہیں ہونا یہ فضیلت سے محرومی کی سبب تو نہیں ہے. فضیلت معلوم نہیں تو کیا ہوا، فضیلت تو ملے گی نا اس کو اگر اس نے نیت سے وہ پڑھتا ہے تو. سنت عصر کے فضائل
دیکھو اس پہ نا موقدہ غیر موقدہ کی فی الحال ان روایتوں میں بیش نہیں کی، یہ آگے چل کے لکھا ہوا ہے انہوں نے. تو بہار شریعت جلد پہلی صفحہ نمبر 661 میں اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں. کیا رحم کی ہم کو حاجت نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تو میں رحم کا ملتجی ہوں. یا اللہ مجھ پر رحم فرما، ہم سبھی پر رحم فرما. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. آتا ہے نا منہ میں پانی. یہ اگر اپنے مستحب اور غیر موقدہ کہہ کر مطلب سمجھانے کے بجائے اگر یہ روایتیں بیان کریں نا اور بس آقا کی سنت خلاص ہو گیا، ہمیں ادا کرنی ہے. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ادا مصطفیٰ مرحبا. پھر ایک اور روایت، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ میں، جس میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی. سبحان اللہ، آئی نا بات سبحان اللہ، تو رغبت ملے گی. تو یہ فضیلتیں آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اب یہ موقدہ غیر موقدہ یہ عوام کو کیا سمجھ پڑے؟ نہ ان کو موقدہ بولنا آتا ہے، نہ غیر موقدہ بولنا آتا ہے، نہ ان کے فرق ان کو بیچاروں کو سمجھ پڑتی ہے. یہ مکروہ ہم بولتے ہیں نا مکروہ تحریمی، یہ کیا بولتا ہے؟ کوئی بولے گا مکروہ تعمیری، کوئی بولے گا مکرور، کوئی بولے گا مکروب. آپ کو شاید تجربہ نہ ہو، مجھے اس طرح کے میں نے عوام کے یہ جملے سنتا ہوں. آپ کو تو وہ واسطہ ہی مولانا سے پڑھتا ہے نا، تو آپ کی فصاحت بلاغت اپنی ہوتی ہے، ہم میں صحیح ہے، ہم عوام ہیں. تو عوام کو اتنا ہی بتایا جائے جتنا ان کا ظرف ہے. اور آپ اگر ان مستحبات اور غیر موقدات کی پابندی فرمائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل موقدہ پر بھی مزید مضبوط ہوں گے، اور آپ کو دیکھ کر عوام بھی رغبت پائیں گے اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا. اب یہ سنت غیر موقدہ بحال کر دیں عملی طور پر. میں نہیں پوچھتا کون کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کہ میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں. پاپا جو پڑھتے ہیں وہ اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں، جو نہیں پڑھتے وہ نیت کر لیں. بس اپنے بھرم رکھنا چاہیے، ورنہ اگر میں کہوں کہ 100% نہیں پڑھتے ہوں گے تو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو. اتنی سستی پائی جاتی ہے ہمارے مولاناؤں میں، یہ مدرسین جو ہوتے ہیں نا بہت سستی پائی جاتی ہے. اس کا یہ انکار نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے. کبھی ٹھیک ہے چھوٹ گئی، بعض اوقات آدمی کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی ایسی مطلب صورت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھ پاتا، یا جماعت کھڑی ہو گئی لیٹ ٹائم، تو اب یہ کہ جماعت میں ہی شامل ہونا ہے، اب نہ پڑھی جائیں. بعد میں یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرض کے بعد سنتیں یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ پہلے ہی پڑھنا ہے، اس کا وقت یہی ہے، فرض سے پہلے پڑھ لے. تو کیا نیتیں، میں ہاتھ یوں نہیں اٹھواؤں گا کہ کون کون پڑھتا ہے. میں یہ عرض کروں کیا نیت بنتی ہے عصر کی سنت غیر موقدہ جس کے نہ پڑھنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن ایک گونا نقصان ہے، وہ جہنم کی آگ جسم کو نہیں چھوئے گی وغیرہ، یہ فضائل ہمارے چھوٹ رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے گا. وہ بھی ہے فضیلت کی کیسی زوردار فضیلت ہے. کون کون ذہن بناتا ہے کہ انشاءاللہ کوشش جاری. عوام کے ہاتھ فوراً اٹھ گئے. نہیں پاپا ان کے بھی ہاتھ کھڑے ہیں پاپا. نہیں مولانا بھی اٹھا رہے الحمدللہ. تو اب یہ کہ بعض علم آتا ہے بعضوں کو تو وہ بے عمل ہو جاتے ہیں. اس کا سبب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں کچھ یہ ارشاد فرمایا. مضمون کچھ یہ ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پھول پھل سبزہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا اگتا ہے. تو اگر کوئی میوے کا بیج ہے
وہ میوہ اگے گا، اس سے پھل اگیں گے، اور میٹھے پھل کا بیج ہے تو میٹھا پھل اگے گا، اور بارش وہی ہے، اگر وہ بیج کڑوا ہے تو اس کا جب پھل اگے گا تو وہ کڑوا ہوگا، حالانکہ بارش ہے کی۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر بیج اگر میٹھا ہے، یعنی اس کے عملی اعتقادی طور پر اس میں میٹھا بیج ہے گویا، اور اس پر جب علم دین کا فیضان ہوگا تو اس میں تقویٰ، پرہیزگاری اور اس طرح کا پھل لگے گا، اور جس کے اندر وہ بیج کڑوا ہے تو اس کو تکبر، خود نمائی، حب جاہ وغیرہ وغیرہ کے کڑوے پھل لگیں گے۔ یہ اس طرح کی مثال جو واقعی ہے ایسا ہی ہے، سمجھ بالکل سامنے ہی ہے کہ بعضوں کو علم آتا ہے، علم دین، تو کیسے عقیدے میں بھی پکے، عمل میں بھی پکے ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کو علم آتا ہے تو وہ کیسے بے عمل ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کا بد عقیدہ ہو جاتے ہیں، جو ایک دنیا کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے اور دلائل کے بھی ایک بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہ اپنا علم ان کا استعمال ہوتا ہے، اور ان کی مت ماری گئی ہوتی ہے، ان کو سوچتا ہی نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، تو اس لیے وہ علم زیادہ آ گیا تو بے عملی ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارا مشاہدہ اپنی جگہ پر ہے کہ بعض اسلامی بائبل کی ایک تعداد ہے جو بے عمل ہو جاتی ہے جب یہ باریکیاں پتہ چل جاتی ہیں، موقعہ غیر موقعہ کے فرق وغیرہ، لیکن یہ کہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ بعض اس کی حکایتیں بھی ہیں، جیسے غالباً جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا واقعہ ہے کہ ان کو جب خواب میں دیکھا گیا بعد وفات، یا کسی اور اسی طرح کے مسلمہ بزرگ تھے، مشہور بزرگ تھے، کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو کچھ اسی طرح جواب دیا کہ نہ علم نے کام دکھایا، نہ دیگر عبادات نے، بلکہ میں رات کو جو 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا وہ کام آ گئی، وہ 2 رکعتیں بخشش کا ذریعہ بن گئی، وہ رات کو 2 رکعتیں ہیں، اشارہ تہجد ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ بولو کہ تہجد سنت موقعہ بھی نہیں ہے، بہرحال یہ کہ یہ تہجد کے لیے سنت کا لفظ ہے، لیکن یہ وہ سنت نہیں ہے، سنت موقعہ نہ صحیح، لیکن بہرحال سنت ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کیا تھی؟ واجب، فرض، کیا واجب، اور کوئی کبھی توجہ ہی نہیں کی نا کہ تہجد ہمیں پڑھنی بھی ہے، اس لیے وہ کیا تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد، یہ توجہ نہیں ہے۔ ہم اگر وہ معاملہ کمزور ہے، تہجد کے تعلق سے اتنا کمزور ہے، حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، واجب نہیں، فرض، 6 نمازیں فرض تھی، انہیں میں تہجد بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ اگرچہ نفل ہے، سنت موقعہ نہیں ہے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے، سرکار پر فرض ہے، اور ہم پر مطلب یعنی کہ بس یہ کہ فرض نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہم اٹھ کر رات کو، کیونکہ اس میں سونا بھی شرط ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ نصیب کرے، کبھی کبھی تو پڑھ لینا، جب عشاء کے بعد سوئیں، آنکھ کھل جائے تو ہمت کر کے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت، کیا ہم پڑھیں گے تو 2 ہی پڑھیں گے، ہم 12 پڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں، چلو 2 ہی پڑھ لیں، حدیث شریف میں 8 ہے اور بزرگوں سے 12 منقول ہے، تو 2 بھی پڑھے گا تو تہجد ہو جائے گی، تو چلو وہ مائنر ہی صحیح، لیکن یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، نہ 2 ہے نہ 12 ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے، کوشش فرمایا کریں۔
تو کوشش کرنے سے ہوگا. اس طرح آپ کے تہجد گزار بنیں گے, اللہ کرے گا تو آپ کے چہرے پر نور آئے گا. دنیا کے سارے لوشن اور یہ پاؤڈر اور یہ پفنگ یہ سب ایک طرف, اور تہجد شریف کا نور ایک طرف. ہاں, چہرے پر جو عبادت کا نور ہوگا وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی نظر آئے گا. اللہ کا رنگ کالا ہے. اللہ نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ ہمارے یوگینڈا کے سائیں بھائی بیٹھے ہوئے, ان کا جذبہ دے کہ پلے کچھ بھی نہیں پڑتا ہوگا, بیٹھے ہوئے ابھی تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Recently in our country we faced with the new things which I in my youth I didn't see. When someone comes in masjid while the others are praying, he say with a loud voice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Some others say that we are obliged to return the salam. And I want from your highness a convincing answer for that. انہوں نے جو سوال کیا اس کا میں کم و بیش اس کا مضمون پیش کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ ہمارے ملک کے اندر یہ ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آئی, میں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, کہ اگر کوئی مسجد میں آ کر سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے. جی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے اور وہ آنے والا سلام زور سے کرتا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت جب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, تو ان کو سلام نہ کیا جائے. بلند آواز سے کرنا تو یہ اور بھی مسئلے پیدا ہوں گے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اتنی زور سے سلام کیا کہ اس کو تشویش ہو جائے, تو یہ تو جائز نہیں ہے اس کو تشویش میں ڈالنا. لہذا وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نہ زور سے سلام کرے نہ آہستہ کرے, سلام ہی نہ کرے, بلکہ وہ جو دعا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے, وہ بھی اتنی آواز سے کہ کسی نمازی کو تشویش نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. Amir Ahl Sunnat Damat Barakatum Al-Aliyah has given the answer of your question. I am trying to explain in my own words. First of all, you asked about a person who enters in the masjid and he says salam to musallis. So remember, if a person enters in masjid, it is not permissible for him, he is not allowed to say salam to those people who are inside the masjid. That if he raises his voice up to such extent that the people who are in masjid, they will get disturbed, now this will not be permissible at all. عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے, جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں, تب بھی عمل کثیر ہے. اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں, تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, افسوس وقت رخصت نزدیک آ رہا ہے. یہ ہمارے اسنیپ ہے جو یوگنڈا سے آئے ہیں, آج ان کی فلائٹ ہے, آج صبح. تو میری بھی کل شاید اسی وقت
میری بھی روانگی ہوگی. ہاں تو دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ خیر و عافیت سے لے جائے. دعوت اسلامی کی غلامی میں استقامت اور ایمان کی سلامتی کی دعا سے نواز دیں. آمین. آج یوم تاجدار مدنی انعامات بنایا جا رہا ہے، تو اسی سلسلے میں ایک سوال عرض ہے. اس 72 مدنی انعامات ہیں، ان کو مرتب کرنے میں ترتیب میں کیا کس طریقے سے وہ ترتیب پائے گئے ہیں؟ مثال کے طور پر جو 21واں مدنی انعام ہے وہ پہلے شمار کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ان کی ترتیب کے حوالے سے، یا 3 درجے جو بیان کیے گئے ہیں، پہلے اس طرح، پھر درمیان والے، پھر آخر میں، تو ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ بابا جان اس کے بارے میں جب 92 مدنی انعامات کے اندر درجات بنائے جا رہے تھے، جیسے مدنی انعام کے اندر جو یومیہ 3 درجے ہیں یومیہ مدنی انعامات کے اندر، تو اس طرح کی جب 92 مدنی انعامات کے اندر بنائے جا رہے تھے تو اس وقت حاجی صاحب نے یہ فرمایا تھا، زمزم بھائی نے، کہ پہلے درجے میں جو فرائض و واجبات میں سے ہیں وہ مدنی انعام رکھیں، اور جو جن پر عمل کرنا آسان ہے وہ رکھے جائیں. اس طریقے سے دوسرے درجے میں بھی اسی کے دیکھا جائے کہ جو آسان ہو وہ رکھے جائیں، اور تیسرے درجے میں جو مشکل ہوں وہ رکھے جائیں. حکمت سامنے آ گئی نا. آسان کرنے سے حوصلہ افزائی ہوگی، اور پھر تھوڑی عادت پڑی، اب تھوڑا مشکل، پھر اس سے زیادہ مشکل. جزاک اللہ خیر. جاتے جاتے کوئی مدنی فیس کہ یہ تینوں جا رہے ہیں اور آپ ایک دن کے بعد جا رہے ہیں. کل 4 سائیں بھائی بس اب ان کی. اللہ تعالی آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے. تو یہ چاروں بس دعا کریں جب واپس ملک میں جائیں تو مدنی کاموں میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے پیارے حبیب کے صدقے میں، اور وہاں جا کر اب خوب سنتوں کی دھومیں مچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد بہت سارے اسلام بھائی جو ہے وہ بغیر دعا مانگے جو ہے اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں. کیا شرعاً اس طرح کرنا درست ہے، یا امام صاحب کے ساتھ دعا مانگ کر ہی جانا چاہیے؟ شرعاً تو واجب نہیں ہے دعائے اولا ہو یا ثانی ہو، لیکن اجتماعی دعا جو ہے نا وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں مقربین بھی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو ایک نیت بھی بیان فرمائی نا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ایک نیت یہ بھی کرے. یوں اور دعا جو پہلی دعا ہے یہ تو عموماً لوگ کر ہی لیتے ہیں. اس سے پہلے اٹھتے شاذ و نادر، اگر کوئی اٹھتا ہے تو شرعاً تو کوئی گناہ نہیں. ہاں نمازیوں کے آگے سے گزرے تو وہ پھر اس کا حکم پھر الگ ہوگا. لیکن اٹھنا نہیں چاہیے کہ لوگ اس کو پھر وہ شاید گھورتے ہوں گے، اٹھ کر جاتا ہوگا، تو تنفیر عوام کا باعث اگر وہ بنتا ہے تو ایسا کام نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلے کیا ہوتا تھا، وہ خطبے میں چہل پہل آگے آنے کی ہوتی تھی. پھر میں نے چند بار جب سمجھایا نا تو اس کے بعد سے اب چہل پہل نہیں ہوتی، بلکہ 1-2 بار سمجھایا ہوگا میں نے، چہل پہل ختم آگے آنے والوں کی. اور جب جو سے یہ آیا وہ جہاں جگہ ملے فوراً بیٹھ جائے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب پہلے 1-8 بار میں نے بتایا بھی ہے کہ وہ منڈیر کے اندر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں منڈیر کے اندر مسجد ہے، کھلے آسمان تلے چل سکتا ہے اندر آنے کے لیے، لیکن بیچارے وہ وہیں بیٹھ جاتے سیڑھیوں کے پاس ہی. یہ بھی ان کا جذبہ ہے. تو اس کی ضرورت نہیں، منڈیر کے اندر جیسے آئے چھت کے نیچے آئینے مسجد میں وہاں بیٹھ جائے. فنائے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، جو عالم کے فضائل ہیں
کیا مروجہ درس نظامی یا فرض علوم وغیرہ سیکھنے سے کیا وہ عالم کے فضائل کے جو عالم سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت وغیرہ تو وہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اس طرح کے فرض علوم سیکھ کر؟ اور بالخصوص درس نظامی کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ معرفت خدا حاصل ہو جائے تو وہ کس طرح حاصل ہوگی؟ برائے کرم ہمیں جواب ارشاد فرما دیں۔ فرض علوم تو حسب حال عوام پر بھی فرض عین ہے، حسب حال، اس کا تعلق صرف عالم سے نہیں ہے، اور جو حسب ضرورت فرض علوم جانتا ہے وہ عالم نہیں بن جاتا۔ درس نظامی کرنے والا درس نظامی کے کورس کے ذریعے عالم ہو جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ دراصل پہلے درس نظامی نہیں تھا، اچھا اب درس نظامی میں جو مضامین ہیں وہ پہلے کہاں تھے؟ دور صحابہ میں درس نظامی کے موجودہ مضامین تو کون سا مضمون تھا؟ لیکن نہ صرف علماء، صحابہ کرام میں تو مفتی اور مجتہد ہوتے تھے، مجتہد تو ہوئے صحابہ علیہم رضوان، اس لیے وہ درس نظامی جو کر لے ہم اور سند مل جائے تو یہ عالم بن گیا، یہ ضروری نہیں ہے، اور غیر ضروری بھی نہیں کہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ علم سے عالم بنے گا، سند سے عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ تو جب عالم کی تعریف اس پر صادق آئے گی تو فضائل بھی حاصل ہوں گے، اور عالم کی تعریف صادق نہیں آئے گی تو بھلے وہ سند کی فریم کرا کے اپنے وہ مکتب میں لگا کے رکھے، اس کو فضیلت تو نہیں ملے گی، بلکہ سند کی فریم لگانے میں پتہ نہیں کیا کیا نیتیں کرتے ہوں گے، خدا بہتر جانے۔ وہ حب جاہ کا عنصر تو اس میں نمایاں ہے، لیکن جس نے لگایا ہم اس کو حب جاہ کا الزام نہیں دھریں گے، لیکن یہ اس کی نیت پر یہ کیوں لگایا ہے۔ عوام کو تو اس سے حاصل نہیں ہوتا کہ بھئی فلاں مدرسے سے فارغ، عوام کو اس سے کیا، عوام امامت اچھی آواز ہو، اچھی آواز ہو تو امام صاحب، چاہے مسائل میں بالکل ڈبہ ہو، تلاوت میں آواز اچھی ہونی چاہیے، خطاب میں زلزلہ انگیز خطاب ہو، ولولہ انگیز، چلو ولولہ انگیز خطاب ہو تو اس سے بڑا کوئی علامہ مفتی نہیں ہے، سمجھے؟ تو یوں ہمارے ہاں تو مطلب یہ تصور ہے نا آج کل۔ تو اللہ کرے کہ ہم علم کے عالم اور عالم با عمل بن جائیں۔ اب معرفت کیسے حاصل ہو؟ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا خوف بڑھے گا، یوں سمجھ لو کہ بالکل نا سمجھ بچہ ہے، بالکل دودھ پیتا بچہ ہے، اور ابھی اس کو کوئی شناخت ہی نہیں ہے نا، بہت چھوٹے کہ ایک آدھ مہینے کا جیسے بچہ ہو وہ شناخت نہیں ہوتی، اب وہ چاہے اس کے آگے رسی ڈال دو یا وہ سانپ اس کے سامنے لہرا رہا ہو، اس کو ڈر تھوڑی لگے گا، وہ سمجھ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، سانپ پر بھی ہاتھ رکھ دے گا، ہاتھ رکھنے کی بھی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو یوں اس کو اچھا پھر جو بڑا ہے اس کو جب معرفت یعنی پہچان، معرفت مانے پہچان، رسی اور سانپ کا فرق اس کو پتہ چل گیا، پہچان ہوئی، تو رسی سے اس کو ڈر نہیں لگے گا، سانپ سے ڈر لگے گا، یہ پہچان۔ تو اللہ تعالیٰ سے جتنی پہچان زیادہ ہوگی تو اتنا اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔